अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम बात करते हैं बैरून मुल्क मौजूद तारकीन वतन के अहम खबरों, वाक़यात, इमिग्रेशन कवानीन और उनके मसाइल। आज के प्रोग्राम में हम चलेंगे ग्रीस, यूनान की हुकूमत ने पनाह गज़ीनों के हवाले से कुछ अहम ऐलानात किए हैं और ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चों के हवाले से एक अहम कानूनी तब्दीलियां करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी मुस्बत तब्दीलियां होंगी। इन तब्दीलियों के मुतालबे के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमात कई सालों से मेहनत कर रही थी और यूनान हुकूमत पर जोर डाल रही थी। क्या तब्दीलियां हुई हैं उस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे इटली की वज़ीर दाखिला लामोर्गेज़े ने जो इस साल कानून बनवाया है और साल्विनी कानून को तब्दील किया है, उसका पनाह गज़ीनों को फ़ायदा मिलना भी शुरू हो गया है। एक बहुत अहम खबर हम जारी करेंगे इटली से। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पनाह गज़ीन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक हाथी का बच्चा पिछले 35 साल से तन्हाई की सज़ा काट रहा था और उसकी सज़ा ख़त्म हुई है और वो अपने मुल्क वापस चला गया है, जो कि एक दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो दुनिया में एक तन्हा हाथी कहलाता था। उसका क्या किस्सा है उस पर बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अहम खबरें इमिग्रेंट्स को और पनाह गज़ीनों को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। यूनान की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो कम उम्र इमिग्रेंट्स को पुलिस की तहवील में रखने का तरीक़ेकार तब्दील करने जा रही है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब यूरोपीय कमीशन ने और उनके एक स्पेशल CCTP काउंसिल ऑफ यूरोपियन कमीशन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि यूनान के कैंप्स में जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम हैं, उनको भी दीगर इमिग्रेंट्स के साथ रखा जाता है जिनकी उम्रें 18 साल से ऊपर होती हैं, और इसमें एक बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। दुनिया के किसी भी कानून में छोटे बच्चों को अगर जेल में भी रखना हो, अगर थाने की तहवील में भी रखना हो, तो उनकी अलग जेलें होती हैं। उनको बड़े लोगों के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जी आती है। उनको बुलिंग की जा सकती है, वो टॉर्चर हो सकते हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा सकता है। तो दुनिया भर में जो महज़्ज़ब दुनिया ने ये कवानीन बनाए हैं, उसके तहत छोटे बच्चों को इस तरह नहीं रखा जाता। लेकिन यूनान में बदकिस्मती से साल 2001 से ये सिलसिला चल रहा था और इसके खिलाफ भरपूर किस्म की कैंपेन चलती रही है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमात हैं उनकी जानब से और दीगर यूरोपियन कमीशंस की जानब से। इस साल ये जो रिपोर्ट आई है, ये भी इसी महीने आई थी और शायद इसी का जवाब देते हुए यूनानी इमिग्रेशन मिनिस्टर नोटस मेतार्किस ने 18 नवंबर को ऐलान किया है कि इस वक्त यूनान में कोई भी बच्चा पुलिस की तहवील में नहीं है। उन्होंने सारे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में मुंतकिल कर दिए हैं और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी पनाह गज़ीनी का जो तरीक़ेकार है और सारा जो कवानीन है और जो खाका है, उनको तब्दील करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि फरवरी और अगस्त के महीने में तकरीबन 960 बच्चे मुख्तलिफ सेंटर्स में मुंतकिल किए गए और उनके वालिदैन से मिलाया गया या दीगर यूरोपीय ममालिक में भेजे गए। इस तरह उनका कहना है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में भी उन्होंने 733 बच्चे जो है वो दूसरे सेंटर्स में मुंतकिल किए हैं। और इसके अलावा अब उनका ये कहना है कि वो यूनानी जजीरों सामोस, केवोस, लिब्रेस और कोस में नए सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो अगले साल मौसम सरमा तक तैयार हो जाएंगे और वो एक डिजिटल सिस्टम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 87,000 के करीब
درخواستیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو وہ اس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، اور تاکہ جو سیاسی پناہ گزین پناہ کے لیے درخواست دیں ان کو جلدی سے جلدی پروسیس کیا جا سکے۔ یونان میں مختلف کیمپس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے بارے میں بہت سی رپورٹس چھپتی رہتی ہیں، یورپی کمیشن بتاتا رہتا ہے، مختلف اخباروں میں آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس طرح کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ میں یاد کراتا چلوں کہ اسی مہینے ایک افغانی باپ پر یونانی پولیس نے یہ مقدمہ قائم کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو خود مار دیا ہے، اس کے قتل کا الزام لگا دیا۔ نیو یارک ٹائم کے اس آرٹیکل کے مطابق وہ دونوں باپ بیٹا ایک کشتی میں بیٹھ کر یونان کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے کہ بیٹا پانی میں گر گیا اور گر کر ڈوب گیا، تو بجائے اس کے کہ اس باپ کی ڈارس کی جاتی، یونانی حکام نے اس کے اوپر یہ کیس کر دیا کہ تم اتنے چھوٹے بچے کو لے کر کیوں آئے، اور اس پر قتل کا مقدمہ قائم کر دیا۔ یونانی وکیل کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب قسم کا کیس ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر اس طرح کے فیصلے یونانی حکومت کے آ رہے ہیں تو اس سے ہم اچھی امید ہی رکھتے ہیں کہ اب یورپی کمیشن کی وجہ سے یہ اپنی روش کو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اس سال اٹلی کی حکومت نے جو قانون لیجے سالوینی تبدیل کیا ہے اور نیا جو ڈکریٹو لیجے جاری کیا نمبر 130، اس کے مطابق ایک پناہ گزین کو فائدہ ہو گیا ہے۔ اس کے پاس موتیو یومانیتاری کی سجورنو تھی، لیکن جب وہ سجورنو نیو کروانے کے لیے گیا تو پولیس نے اس کی سجورنو بھی کینسل کر دی اور اس کو 15 دن کا نوٹس دے دیا کہ آپ کو ہمارا ملک چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس جو قانون بنا ہے 130، اس کی یہ ایک شک ہے جو اس کے حق میں گئی، اس نے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکایا، تو اس قانون کی ایک شک یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو اس ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا جس میں اس بات کا ڈر ہو کہ اسے جیل میں بھیجا جائے گا یا اسے ٹارچر کیا جائے گا۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جج نے یہ فیصلہ سنایا، کستورے کو کہا کہ وہ اس کی جو ڈیپورٹیشن ملک بدری کا جو نوٹس ہے اس کو کینسل کرے، اور اس نوجوان کو اس کا کیس سننے کے لیے ڈیٹ بھی دے دی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے فائدہ ہوا ہے اس قانون کا جو 130/2020 میں بنا ہے، کہ اب بہت سے ایسے لوگ جو اس مشکل صورتحال میں جن کو کستورے کی جانب سے پولیس اسٹیشن کی جانب سے ڈیپوٹیشن کا لیٹر مل جاتا ہے، ان کی مدد ہو سکے گی اور انہیں روکا جا سکے گا۔ جی ناظرین، دنیا بھر میں ہم امیگرینٹس کے حوالے سے تو گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ امیگرینٹس کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے اپنے ملک پاکستان میں ایک ہاتھی جو ہے وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پچھلے 35 سال سے یہ ہاتھی دنیا کے تنہا ترین ہاتھیوں میں شمار ہو رہا تھا کہ اکیلا اسلام آباد کے چڑیا گھر میں رہ رہا تھا۔ 1985 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کو، بلکہ ان کی بیٹی کو، سری لنکا کی حکومت نے ایک ہاتھی کا بچہ تحفے میں دیا تھا، جس کی عمر اس وقت صرف 4 سال تھی، اور یہ ہاتھی پاکستان میں اکیلا ہی رہا ہے۔ ساری دنیا کے بچوں کو یہ سیر کراتا رہا، ایون کہ بلاول زرداری نے بھی بچپن میں اس پر سیر کی تھی، اور وہ سب کا دوست بن گیا تھا، لیکن اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ 1991 میں ایک ہتھنی لائی گئی، ایک ہاتھی کا بچہ جو بنگلہ دیش نے چڑیا گھر میں اس کو زنجیروں میں باندھا گیا اور وہ فوت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہاتھی اکیلا رہ گیا۔ ایک لڑکی آتی ہے سمر امریکہ سے، اور وہ جب اس ہاتھی کی حالت دیکھتی ہے کہ یہ دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے تو اس کو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھی جو ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی، یہ تنہائی کی وجہ سے اس کی نفسیاتی بہت زیادہ اس پر اثر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک کمپین چلائی اور اس کو آزاد کروانے کے لیے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا۔ اس کی کمپین میں امریکہ کی ایک گلوکارہ ہیں شیر، اس نے حصہ لیا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان پر زور ڈالا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھی لیٹر لکھا گیا، لیکن اس ہاتھی کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ پھر اب اس دور حکومت میں یہ ممکن ہو سکا ہے کہ وہ ہاتھی جو ہے اس کو آزاد کروا لیا گیا ہے اور اس کو اس کے ملک کمبوڈیا واپس بھیج دیا گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یونان میں اس وقت 90,000 کے قریب پناہ گزین ہیں، جن میں سے 19,000 کے قریب جو ہیں وہ کیمپس میں موجود ہیں۔
اور ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی ناگفتہ بے ہے. وہ جن کیمپس میں رہ رہے ہیں وہاں انسانی حقوق کی بھرپور طریقے سے پامالی ہو رہی ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ یونانی حکومت ان چیزوں پر اقدامات کرتی. شاید اسی لیے یورپ بھر کے کمیشنز اور انسانی حقوق کی تنظیمات یونان پر بھرپور طریقے سے زور ڈال رہی تھی کہ وہ اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کرے. اب جب کہ یہ اعلان ہوا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ نہ صرف کم عمر بچوں کے لیے بلکہ بڑی عمر کے جو پناہ گزین ہیں ان کے لیے بھی قانون میں تبدیلی ہوگی. آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے بچے کیسے دوسرے ممالک میں ہجرت کر جاتے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے ویسے تو جنگی ممالک سے آنے چاہیے، ایسے ممالک جہاں کی حالت خراب ہے. لیکن بدقسمتی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر جا کے آپ اٹلی کی رپورٹس نکلوائیں تو آپ کو یہ جان کر انتہائی شرمندگی ہوگی کہ جو پہلے نمبروں میں آ رہے ہیں بچے جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں اور جن کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، وہ کسی جنگ زدہ ملک سے نہیں نکلے، وہ بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نکلے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان اداروں کے لیے کام کرنے والی تنظیمات کے لیے، پروفیسرز کے لیے اور اہل علم کے لیے کہ پاکستان میں آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ مائیں اپنے 18 سال سے کم عمر بچوں کو یورپ بھیج دیتی ہیں.